السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نیا تعارف، نئی بایوگرافی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو تعارف کرائیں گے اسلامی دنیا کے رہنما اور عراق کے سابق صدر صدام حسین کا، جن کی زندگی اور موت دونوں نے عالم اسلام پر اور پوری دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے۔ 23 سال کی آمرانہ حکومت کرنے کے بعد یہ شخص کس طرح شہادت کے منصب کو پہنچا، تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں۔ اسے اسرائیل کو للکارنے کی سزا ملی تھی یا کچھ اور تھا، جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے، اس کے ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ صدام حسین عبد المجید التکریتی 28 اپریل 1937 کو العوجہ تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد محترم اور آپ کا بڑا بھائی کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ کا تعلق ایک غریب خاندان کے ساتھ تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو پڑھا لکھا کر وکیل بنانے کا خواب دیکھا، مگر وہ اپنے بیٹے کی ذمہ داریوں کو زیادہ عرصہ تک نہ نبھا سکی۔ انہوں نے ایک شخص سے شادی کر لی۔ سوتیلے باپ کا رویہ صدام حسین کے ساتھ ٹھیک نہ تھا، اس لیے وہ اپنے اکلوتے چچا احمد حسن الباقر کے پاس بغداد چلے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ حسن الباقر نے ہی آپ کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ حسن الباقر باس پارٹی میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ صدام بھی اپنے چچا کی وجہ سے سیاست میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے تھے۔ ہر عراقی کی طرح وہ بھی برطانوی سامراجی حکومت کے خلاف تھے اور اس کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوتے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق سے برطانوی حامی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور عراق ایک پرتشدد دور میں داخل ہو گیا۔ اس دوران صدام شام گئے، شام سے مصر اور وہاں پر قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد واپس آ کر دوبارہ باس پارٹی اور اپنے چچا کو جوائن کر لیا۔ آپ کی کوئی سرکاری حیثیت تو نہ تھی، لیکن اپنے چچا کے لیے خاصی مفید کام کرتے تھے اور ان کے لیے مفید ثابت ہوا کرتے تھے۔ اس وجہ سے باس پارٹی میں آپ کا بھی مقام بڑھنے لگا۔ 1968 میں پارٹی اقتدار میں آئی اور احمد حسن الباقر عراق کے صدر بن گئے۔ آپ اس وقت بھی ان کے دستِ راست رہے اور ان کے مخالفین کو ٹھکانے لگانے کا کام بھی آپ ہی کیا کرتے۔ انہی خدمات کی بنا پر آپ کو جولائی 1968 میں عراق کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ آپ عراق کے لیے، عراقی عوام کے لیے بہت سے اچھے کام بھی کرتے نظر آئے اس عرصے کے دوران۔ اس دور میں عراق میں ترقی کا آغاز ہوا، سڑکیں بننے لگی، سکول بننے لگے اور دیہاتوں تک بجلی پہنچنے لگی، عوام کو سہولیات میسر آنے لگی۔ 1979 میں حسن الباقر نے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد عراق کے اقتدار کا سرا صدام حسین کے ہاتھ میں آ گیا۔ صدام پوری طرح سسٹم پر چھائے ہوئے تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کی صدارت کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ آپ نے اپنے تمام بورڈ ممبرز کو بلایا اور ان کے سامنے ایک ایک سازشی کا نام لے کر کھڑا کیا۔ اس کو دفتر سے باہر لے جا کر گرفتار کیا گیا۔ بعد ازاں اس دار فانی سے دارالبقا کی طرف انتقال کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اپنے اقتدار کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ آپ نے توڑ ڈالی۔ 1979 سے لے کر 2003 تک بلا شرکت غیر عراق کی بادشاہت آپ نے سنبھالی رکھی۔ اس دوران آپ نے ایران پر جنگ مسلط کی، جس میں بڑی قوتیں آپ کے ساتھ تھیں، لیکن یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا۔ 8 سال جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور عراقی خزانے پر بوجھ پڑا۔ آپ نے کویت پر عراقی تیل کی چوری کا الزام لگایا اور ان سے مطلوبہ رقم کی ڈیمانڈ کی۔ جب مطلوبہ رقم نہ ملی تو آپ نے کویت پر بھی حملہ کر دیا، لیکن اس پر طاقتی قوتیں آپ کا ساتھ نہ دے سکیں۔
بلکہ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر عراق کی مخالفت کر دی اور عراق پر پہلا حملہ کیا۔ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، لیکن یہ دیر پا ثابت نہ ہو سکا۔ اس دوران صدام حسین عالمی دنیا کے سربراہ بننے کی کوششوں میں لگے رہے اور انہوں نے اعلان کیا کہ فلسطین کا مسئلہ حل کیا جائے ورنہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے عراق کو نیوکلیر پاور بنانے کا اعلان کیا۔ آپ کے ایران اور کویت پر حملے کے بعد عالمی قوتیں آپ کے اس اعلان کو محض دھمکی سمجھ کر چپ نہ رہیں، لیکن ان کے پس پردہ آپ کے خلاف مہم جوئی شروع کر دی گئی۔ عراق کی 10 لاکھ فوج دنیا کی بہترین افواج میں شمار کی جاتی تھی۔ کویت پر حملے کے بعد سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک بھی صدام حسین سے خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کسی وقت بھی وہ سعودیہ پر یا اس کے ارد گرد ممالک پر حملہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر سکتا ہے۔ اس لیے سعودیہ اور دوسرے عرب ممالک نے امریکہ کا ساتھ دیا اور امریکہ کو عراق پر حملے کے لیے جگہ فراہم کی۔ 9/11 کے حملے کو بنیاد بنا کر امریکہ اور برطانیہ اس بات پر مصر رہے کہ عراق کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں جو کہ 45 منٹ میں قابل استعمال بنائے جا سکتے ہیں اور القاعدہ کے ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں۔ کیمیائی ہتھیاروں کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا۔ فروری 2003 میں عراق پر دوبارہ فوجی چڑھائی کر دی گئی۔ امریکہ کی طرف سے صدام کی غلط اور غیر دانشمندانہ پالیسیز کی وجہ سے اور ایکشن کی وجہ سے فوج کو صحیح استعمال نہ کیا جا سکا اور بغداد پر امریکہ نے قبضہ کر لیا۔ صدام حسین رپوش ہو گئے۔ یاد رہے کہ صدام ایک شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ ان کے کافی سارے پیلسز عراق بھر میں پائے جاتے تھے۔ انہیں خوبصورت دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ گھنٹوں شیشوں کے سامنے بیٹھے رہتے اور اپنے ملازمین سے اپنے بارے میں بار بار پوچھا کرتے۔ اب فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی آپ کے پاس تھا، اس لیے فوجی وردی میں آپ کی تصویر اور اس کے ساتھ مجسمے عراق میں کئی جگہ پر لگائے ہوئے تھے۔ کھانے پینے کے زیادہ شوقین نہ تھے لیکن شاہانہ آداب کا خیال رکھتے۔ ناشتے میں بریڈ اور ابلا ہوا انڈا کھایا کرتے تھے۔ ان کے ایک کوک کے مطابق دن کو جو میسر ہوا کھا لیتے اور شام کے کھانے میں بھنا ہوا گوشت پسند کرتے تھے اور اکثر وہ گوشت خود بھونتے تھے۔ روزانہ کی بنیادوں پر 7 قسم کا گوشت بھون کر ان کے لیے تیار کیا جاتا۔ انہوں نے ایک شادی کی اور اس سے آپ کی 5 اولادیں ہوئیں۔ 22 جولائی 2003 کو آپ کے 2 لڑکوں کو حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 کو ہفتے کی رات آپ کو مقامی وقت کے مطابق 8 بجے تقریب کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا۔ ہمیشہ خوبصورت دیکھنے کی خواہش رکھنے والے صدر کی حالت گرفتاری کے وقت بہت ہی بری تھی۔ آپ کے بال بڑے ہوئے تھے اور کئی دنوں سے آپ نہائے بھی نہیں تھے۔ گرفتاری کے بعد آپ کے اوپر امریکی نگرانی میں عراقی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ آپ کے 3 وکلاء کو سماعت کے دوران ہی قتل کر دیا گیا۔ یکے بعد دیگرے آپ کے 3 وکلاء قتل کر دیے گئے، جس پر آپ کے موکلین نے شدید احتجاج کیا اور صدام حسین نے بھی بھوک ہڑتال کیے رکھی۔ آپ کے اوپر عراق کے کردوں کا 148 کردوں کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ آپ نے عدالت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکی عدالت ہے اور یہ انہی کی ایما پر سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات اس وقت سامنے آئی جب کیس آخری مراحل میں تھا اور جج کو ہٹا کر جس نے فیصلہ دینا تھا اس کو اس الزام میں ہٹا دیا گیا کہ وہ ملزم سے ہمدردی رکھتا ہے، اور آخری مراحل میں ایک نئے جج کو تعینات کیا گیا جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو سزائے موت دے دی۔ سزائے موت کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ اس کی عمل درآمد کے لیے ایک مخصوص وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ یاد رہے اسلامی دنیا میں کہیں بھی عید کے روز کوئی بھی سزائے موت کی سزا پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، لیکن امریکہ نے تمام اسلامی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے اس قانون کا تقدس پامال کیا۔ 30 دسمبر 2006 جو کہ بڑی عید والا دن تھا اور ذوالحجہ کے روز صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔
ایک اہلکار نے ان کی ویڈیو بنائی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی۔ موت کے قیدیوں کے سروں پر ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے لیکن صدام کے منہ پر کپڑا نہیں ڈالا گیا۔ آپ مسلسل کلمہ شہادت کا ورد کرتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے اور تخت اعدار پر آپ کو لٹکا دیا گیا۔ اس طرح وہاں پر شیعہ رہنما آپ کے خلاف نعرے مارتے رہے لیکن آپ نے اللہ اکبر کے نام سے ہی ابتدا کی۔ آپ کی عدالت میں گونجتی اور گرجتی آواز کے ساتھ ویڈیوز اب بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد ابھی تک عراق تو سنبھل نہیں پایا، دیگر عرب دنیا بھی مزید غیر مستحکم ہوتی چلی گئی اور اب بھی اس کا کوئی پائیدار حل نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو بغداد میں چند سوگواروں کی موجودگی میں دفنا دیا گیا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ مزید مشہور شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔